بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، ہم اپنے دوستوں کی فرمائش پر مختلف امراض کے حوالے سے اپنے دوستوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ میرے کچھ چاہنے والوں نے فرمائش کی کہ آج کل بچوں کے قد کے حوالے سے بہت مسائل پیش آ رہے ہیں، اکثر بچوں کے قد بڑھ نہیں رہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عزیز دوستو، ایک بات تو ضروری سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم کے اندر قد کی بڑھوتری کے لیے جن رطوبات کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ جسم کے اندر کم ہونا شروع ہو جائیں، خشک ہونا شروع ہو جائیں، تو سمجھو کہ جسم کی بڑھوتری، قد کی افزائش وہ رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک اہم کردار ہمارے گردوں کا بھی ہے۔ ہمارے گردوں کے اوپر ایک چھوٹی سی کلا ہوتی ہے، عربی میں اس کو کلا، اردو میں آپ اس کو ٹوپی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹوپی یا یہ کلاہ گردہ در حقیقت ہمارے قد کی افزائش میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کلاہ گردہ سے پیدا ہونے والی رطوبات، اس سے پیدا ہونے والے انزائمز، وہ در حقیقت ہمارے جسم کی نشو و نما میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جب وہ کلاہ گردہ سے پیدا ہونے والی رطوبات زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس سے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے کچھ حصے اعضاء کے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا قد زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ در حقیقت اس رطوبت کی افزائش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر مادر رحم میں وہ رطوبت جب گرتی ہے، بچے تک پہنچتی ہے، تو اگر اس کے اندر بھی اسی طرح افزائش ہو جائے تو بسا اوقات بچے کا کوئی عضو بڑھ جاتا ہے، کوئی کم رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اس کی ضرورت کے مطابق پیدائش نہیں ہوتی، ضرورت کے مطابق وہ انزائمز خارج نہیں ہو پاتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسم کی قد و قامت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت کم کب ہو جاتی ہے؟ اس کا ایک سبب تو در حقیقت مادی اعتبار سے ہماری غذا ہے۔ غذا ہماری جسم کی نشو و نما میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ آج کیونکہ ہم کیمیکل کے دور میں ہیں، ہماری غذا کا زیادہ تر حصہ کیمیکل سے تیار ہوتا ہے۔ ہماری گندم دیکھ لیں، کھاد، طرح طرح کے ادویات، سپرے وغیرہ کے بعد وہ گندم تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری سبزیاں ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا دودھ بھی اب خالص نہیں رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماحول کے ایسے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج کل بچپن ہی سے، ابتدا ہی سے وہ چٹ پٹی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ، جس کے بارے میں میں اکثر دوستوں سے بات کرتا رہتا ہوں، پکوڑے، سموسے، سلانٹی اور یہ چٹ پٹی چیزیں، یہ در حقیقت ہماری رطوبات کو جسم کے اندر خشک کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ جتنی جسم کی رطوبات کم ہوتی چلی جائیں گی، اتنی ہی آپ کے جسم کے اعضاء کی نشو و نما میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بچے کے لیے جب اس کے قد کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین غذا وہ دودھ ہوا کرتا ہے۔ آج ایک تو دودھ بچے کو خالص ملنا مشکل ہو گیا، اور پھر دوسرا زیادہ عرصہ ہم دودھ پلاتے بھی نہیں ہیں۔ سب سے بہترین بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جانور کا دودھ ہے۔ گائے کا دودھ بہت زیادہ اس حوالے سے مفید ہوتا ہے، لیکن آج ہم جو بچوں کو اولاً مائیں تو دودھ پلاتی ہی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو دودھ ہم بچوں کو پلاتے ہیں وہ بھی در حقیقت مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، وہ جانوروں کا دودھ نہیں ہوتا۔
اس کے لیے بہترین دودھ بچے کے لیے اگر کسی کو ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو اس کو بکری کا دودھ پلانا چاہیے یا دوسرے درجے میں گائے کا دودھ پلانا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ در حقیقت دودھ ہمارے جسم کی رطوبات کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ جتنی رطوبات زیادہ پیدا ہوں گی اتنا زیادہ قد بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ سونے کا خاص اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ بچے کی نیند پوری ہوتی ہے، زیادہ سوتا ہے، اتنا ہی بچے کا قد بڑھتا ہے۔ بچپن میں بھی بچے کی نیند زیادہ سے زیادہ پوری کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب اس کے قد کے بڑھنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، بلوغ سے پہلے خاص طور پر، اگرچہ 20-25 سال تک قد بڑھتا رہتا ہے، اس دور میں، اس عرصے میں جتنا بچے کو سلایا جائے گا اتنی رطوبات بڑھے گی، اتنا اس کا قد بڑھے گا۔ اس لیے اس میں زیادہ سلانے کا بھی اہتمام کریں۔ زیادہ حرکت، زیادہ کام کاج، جو آج ہمارے بچوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ سکول سے پڑھ کر آئے ہیں تو اکیڈمی میں چلے جائیں، اکیڈمی سے پڑھ کر آئیں تو سکول کا کام کریں۔ نیند بھی صحیح طریقے سے بچوں کی پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے قد وہ صحیح طریقے سے بڑھ نہیں پاتے۔ تو عزیز دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر یہ کہ جسم کے اندر ایسی چیزیں زیادہ استعمال کریں جن سے رطوبات زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں۔ اس کے لیے ایک تو یہ کہ دودھ کا زیادہ استعمال کریں۔ سبزیوں میں کدو، ٹنڈے، توری، ان میں اگر بکرے کا گوشت تھوڑا بہت شامل کر لیا جائے تو اور بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک، اسی طرح کھجور اور یہ کیلا، اس کا ملک شیک بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروایا جائے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک نسخہ بھی پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بھی فوائد بہت اچھے حاصل ہوں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 چیزیں لینی ہیں: اسگند ناگوری، موسلی سفید اور بندھاری کند۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے لیں، آپ تولا لے لیں، اور ان سے 3 گنا زیادہ آپ چینی، ان کا سفوف بنا لیں اور چینی بھی ان میں مکس کر لیں، اور اس کی 2 سے 3 چمچ صبح، دوپہر، شام گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ کی عمر 15 سال سے زائد ہے، اگر 15 سال سے کم ہے، 15 سے 10 سال کے درمیان میں 2 چمچ، 10 سے کم ہے تو پھر 1 چمچ کافی ہے۔ یہ آپ 3 ٹائم استعمال کریں، بچوں کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے قد میں کافی فرق پڑے گا اور ان کی نشو و نما درست اور بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ شکریہ۔